صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اے انسانو، یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم۔ جب اس سے ملا کے پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، لیکن جب الگ پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں اعبدوا ربکم۔ اور یہ آپ حضرات خاص طور پر جنہوں نے عربی کا کورس پہلے کیا وہ جانتے ہیں کہ امر کے اندر جب درمیان والا حرف یعنی عین کلمہ جس کو کہتے ہیں اس پر پیش ہوتی ہے تو پھر جو شروع میں حمزہ آتا ہے وہ بھی پیش والا آتا ہے۔ جیسے اعبدو، عبد یعبدو ہے تو یہاں پر حمزہ بھی پیش والا آئے گا۔ اعبدو ربکم، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدو ربکم، بندگی کرو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو کہتے ہیں بھائی فلاں نے تمہارے اوپر احسان کیا، فلاں نے تمہارے ساتھ نیکی کی، بھائی اپنے ماں باپ کا اکرام کرو کہ ان کی وجہ سے تم دنیا میں آئے۔ تو یہ جو سارے کے سارے حوالے ہیں یہ بعد کے ہیں۔ الذی خلقکم سب سے پہلا حوالہ کہ عدم سے وجود میں لانے والی ذات وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے، تو اس کی بندگی اور اس کے سامنے سراپا عبادت ہو جانا چاہیے۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کی بندگی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہاری زندگی احتیاط والی ہو جائے، تمہاری زندگی پرہیزگاری والی ہو جائے، تمہاری زندگی بندگی والی ہو جائے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اور رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور پھر آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے اللہ رب العزت نے جو پھل ہیں وہ اگائے، رزقا لکم، تمہاری روزی کے لیے، تمہارے رزق کے لیے اللہ رب العزت نے یہ چیزیں تمہیں عطا فرمائی۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ رب العزت کا ہم پلہ اور شریک کسی کو مت بناؤ، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کے باقی احسانات کا تذکرہ کہ تخلیق تو ہے ہی ہے، اللہ رب العزت نے تمہارے قدموں میں یہ زمین بچھا دی، تمہارے سر پہ آسمان کا چھت کھڑا کر دیا، وانزل من السماء ماء، پھر آسمان سے پانی اتارا، پھر صرف پانی نہیں اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تمہارے لیے پھل اگائے، تمہارے لیے رزق اور روزی کا بندوبست کیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کا کوئی ہمسر اور ہم پلہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ بنانے میں، یہ سب کچھ کا انتظام کرنے میں جب اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں تو پھر تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک سے ٹھہرا سکتے ہو۔ فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ہو کسی شک میں، شبہ میں، کسی قسم کا کوئی تمہیں تردد ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس کلام کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں، نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ عربوں کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنا کلام، جب کوئی ایسا کلام کہتے کہ جو بہت ہی منفرد ہوتا تو بیت اللہ شریف کے اندر جا کر اس کو لٹکاتے تھے اور کہتے تھے سبع معلقات ایک کتاب ہے۔ سبع معلقات کا مطلب وہ 7 قسم کے کلام کے جو بیت اللہ میں لٹکائے گئے تھے وہاں آویزاں کیے گئے تھے کہ اگر کسی کے اندر اتنی استعداد اور صلاحیت ہے تو اس کے درجے کا اور اس کے پائے کا کلام بنا کر لائے، لیکن لوگ ان کے سامنے کلام بنانے سے عاجز تھے۔ رب ذوالجلال کا یہ جب کلام آیا تو یہ ایسا کلام آیا تو ان سب کو کہ جن کے 7 معلقات حرم شریف میں اور جن کی فصاحت و بلاغت اور جن کا ادب اور جن کی شاعری ایسی تھی کہ وہ اپنے علاوہ اور لوگوں کو عجم یعنی گونگے کہتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو چیلنج کیا۔ اور کیا چیلنج کیا؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی صورت لے کر آؤ، اور صرف اکیلے نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ اپنے اور ساتھی، اپنے اور حمایتی، اپنے اور مددگار بلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم اللہ کے علاوہ اپنے اور حمایتی اور مددگار بلاؤ، یعنی ان سب کو ملا کر اور پھر تم اللہ رب العزت کے کلام کے مقابلے میں کوئی صورت لے کر آؤ۔
दूसरी जगह 10 आयत मुबारका का चैलेंज, फिर तीसरी जगह 1 आयत मुबारका का चैलेंज। फइल्लम तफालू, फिर अगर तुम ना कर सको, इल्लम तफालू, अगर तुम ये ना कर सको, वलन तफालू, और तुम हरगिज नहीं कर सकते। ये दो लफ्ज लम तफालू माजी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी यकीनी तौर पर ये तुम्हारे बस का काम नहीं। वलन तफालू मुस्तकबिल की नफी और इनकार के लिए कि तुम हरगिज नहीं कर पाओगे। फत्तकुन नार अल्लती वकूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो फिर उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। उइद्दत लिल काफिरीन, वो काफिरों के लिए तैयार की गई। दूसरी जगह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। वकूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। अलैहा मलाइका, उसके ऊपर ऐसे फरिश्तों की ड्यूटी है। गिलादुन शिदाद ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, बड़े सख्त खू हैं, बड़े तुंद खू हैं, और वो अल्लाह के हुक्म से सरताबी की मजाल नहीं रखते। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, ये तो कुफार का तज़किरा था। अब आगे फरमाया वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, और खुशखबरी और बशारत दे दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए। वामिलुस सालिहात, जिन्होंने नेक अमाल किए। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, उनके लिए बागात हैं, ऐसे बागात तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती हैं। कुल्लमा रुज़िकू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़ा, जब भी कभी उन्हें उनके फलों में से दिया जाएगा। कुल्लमा रुज़िकू, जन्नतियों को दिया जाएगा। मिन समरतिर रिज़्क़ा, उस जन्नत के फलों में से कोई फल दिया जाएगा, रिस्क दिया जाएगा। कालू हादल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें इससे पहले दिया गया। यानी दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिसालें दे दी, जैसे सेब है, माल्टा है, आम है, अंगूर है, जो अनार है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फल फ्रूट पैदा किए, इसका जन्नत के फल और फ्रूट के साथ अगर हम मवाजना करें, हो तो नहीं सकता, लेकिन अगर मवाजना करें तो ऐसा है समझने के लिए कि जैसे तस्वीर बनी है, आम की तस्वीर है, उसका तो आम का जायका नहीं हो सकता उसके अंदर, वो तो तस्वीर है भाई, दिल बहलाने के लिए है। आम का किसी ने वो जो मॉडल से बना दिया, जूस वाले बनाते हैं, वो मॉडल बन गया, वो एक नकली चीज है। लेकिन जो हकीकी आम और उसका जायका है, वो ना मॉडल में आ सकता है ना तस्वीर में आ सकता है। ऐसे ही अल्लाह की जन्नत में, अल्लाह के जन्नत के फलों में जो जायका और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें जो टेस्ट रखा है, वो दुनिया के फलों में आ ही नहीं सकता। और बाज़ रात ने ये भी लिखा कि एक दफा एक फल मिला, मसलन आम एक दफा खाया, अंगूर एक दफा खाया, अनार एक दफा खाया, उसका जायका, और अगली दफा खाया अल्लाह ताला और जायका नसीब फरमाएंगे। यानी जन्नत में अल्लाह अपनी रहमत से अपने बंदों को वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, जो तुम चाहोगे, जो मांगोगे, अल्लाह अपनी रहमत से अता फरमाएंगे। बल्कि एक रिवायत में यह भी आता है कि एक जन्नती एक चीज खा रहा होगा, फर्ज करें अंगूर खा रहा है, ख्याल आया कि मुझे तो अनार खाना चाहिए, अल्लाह उस अंगूर को अनार के जायका अता फरमाते। वहां तो जन्नत है, वो तो ये दुनिया वाला मामला ही नहीं। तो फरमाया कि कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़ क़ालू हादल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, कहा जाएगा कि वो कहेंगे कि हादल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, ये तो वही है जो हमें पहले दिया गया। वउतू बिही मुतशाबिहा, और वहां उन्हें दिए जाएंगे फल मुतशाबिहा, एक दूसरे से मिलते जुलते, इनकी शक्लें तो मिलती होंगी लेकिन जायके मुख्तलिफ होंगे। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी। वहुम फीहा खालिदून, और वो वहां पर हमेशा हमेशा रहेंगे। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन फमा फौकहा, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ला यस्तही, नहीं हया करते, यानी इस बात से शर्माते नहीं, या इस बात को जो है वो अपने लिए गैर मुनासिब नहीं समझते कि अन यज़रिब मसलन मा, कि वो कोई भी मिसाल बयान फरमा दे, बऊज़तन, वो किसी मच्छर की हो, फमा फौकहा, या उससे कमतर किसी चीज की हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान मुनाफी नहीं। इससे कि अल्लाह ने अपने बंदों को समझाने के लिए मिसालें दी। फामल्लज़ीना आमनू, बस वो लोग जो ईमान लाए, वयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, वो जानते हैं कि ये रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से हक है। लेकिन जो कुफार हैं, फुसाक व फुज्जार हैं, जो अंदर के बीमार हैं, वो क्या कहते हैं, भाई अल्लाह और अल्लाह का कलाम और उसमें मच्छर का तज़किरा कहां से आ गया। तो वो इस बात करके गुमराह होते हैं। फरमाया कि वअम्मल्लज़ीना कफरू, और जो काफिर लोग हैं, फयक़ूलूना, वो कहते हैं, माज़ा अरादल्लाहु बिहादा मसला, क्या इरादा किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मिसाल से, युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान को इम्तिहान और जांच बनाया, आजमाइश बनाया। युज़िल्लु बिही कसीरा,
جس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر نافرمانوں کو کرتا ہے۔ تو قرآن کریم بھی ایک ایسی اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر و تشریح اور مستند علماء اہل حق اسلاف کے مطابق آدمی اگر اس کے اوپر چلے گا تو اس کے لیے نجات کا ذریعہ، اور اگر اسلاف کی ترتیب کو چھوڑ کر چلے گا تو یہ گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آپ حضرات دیکھیں، جو ہمارے ہاں خوارج تھے، جو ہمارے معتزلہ تھے، جو ہمارے ہاں ابشی اور روافظ ہیں، اس طرح قادیانی ہیں، دیگر جتنے گمراہ لوگ ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ قرآن کریم سے، حدیث مبارکہ سے، اس سے حوالے لے کر منکرین قرآن جو حدیثیں ہیں، یعنی یہ غلام احمد پرویز وغیرہ جو پرویزی کہلاتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ احادیث مبارکہ کا انکار کیا اور کہا جی ہمارے لیے قرآن کافی، اور قرآن اس طرح کافی ہوا کہ وہ دین سے محروم ہو گئے۔ تو اس لیے قرآن کریم کے معاملے میں احادیث مبارکہ سے استغنا یہ ٹھیک نہیں۔ قرآن کریم کے معاملے میں مستند علماء کرام کی رہنمائی کے بغیر از خود کرنا یہ انسان کو بسا اوقات رائے کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک ہے عبرت و نصیحت والی باتیں، وہ تو ظاہر ہے کہ ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، لیکن ایک ہے اجتہاد و استنباط والا معاملہ، تو وہ اہل علم کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہو جانے کے بعد توڑتے ہیں۔ اس عہد سے کیا مراد ہے؟ اکثر حضرات نے فرمایا اس سے مراد عہد الست ہے۔ عہد الست کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے روحوں سے پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے بیک زبان ہو کر کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو رب کی ربوبیت کا اعتراف کرنے والے دنیا میں جب آ کر اس سے بگڑ گئے تو وہاں پر ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا یہ انجام ہوگا۔ پہلے جرم کیا بتایا؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ اللہ کے وعدوں کو پختہ ہونے کے بعد توڑتے ہیں۔ نمبر 2، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو ملانے اور جوڑنے کا حکم دیا ان کو کاٹتے ہیں، یعنی صلہ رحمی سے انحراف کرتے ہیں۔ جو رشتے جوڑنے کا حکم ہے ان کو توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ 3 جرائم، پہلا جرم عہد الست کا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا، اور وہ وعدہ کلمہ طیبہ کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، اس سے انحراف۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع رحمی۔ اور نمبر 3، يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ 3 جرائم ایسے ہیں جن کا نتیجہ اولئک هم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم اللہ کا کیسے کفر کر سکتے ہو؟ تم اللہ کی کیسے ناشکری کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، تم بے حیثیت تھے، تمہارا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مار دے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اس نے پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات، پھر آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی اور ان کو 7 آسمان بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے اور قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ یا اللہ جتنے ایمان والے دنیا سے رخصت ہوئے سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہ جو ایمان والے بیمار ہیں شفا نصیب فرما دیں۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ہر ایک کی ہر پریشانی دور فرما دیں۔ اللہ گھروں کے جھگڑوں سے نجات نصیب فرما دیں۔ اللہ ہر قسم کی یا اللہ مشکلات سے، پریشانیوں سے اپنی رحمت سے یا اللہ نجات عطا فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا